الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 74 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کی درگزشت بیان ہوئی، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد جب وہ ہجرت کر کے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دوسرا مقصد متعین کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اب وہ اور ان کی ذریت قیامت تک دنیا کی پیشوائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا کو انہی کے ذریعے سے ملے گی۔ وہ ایک بڑی قوم بنیں گے اور وہ بڑی قوم 2 علاقوں میں اپنا مستقر بنائے گی۔ ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے معبد تعبیر کیے جائیں گے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کریں گے کہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کی برکت عام کی جائے۔ اس فیصلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل کے بعد اسحاق عطا فرمایا، اس پر مزید یعقوب بھی، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں ان کے بعد یوسف بھی۔ یہ سب صالحین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے بعد چند لفظوں میں پورے دین کی دعوت بیان کر دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، یہی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور اپنے اندر پیدا کرے اور بندہ بن کر دنیا میں رہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہیں۔ اس بندگی کا ظہور انسان کی زندگی میں کن صورتوں میں ہونا چاہیے، 3 چیزیں بالکل متعین کر کے بیان کر دیں۔ ایک یہ کہ وہ اخلاق کے فضائل اختیار کرے اور ان فضائل کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دے، اور دوسرے یہ کہ نماز کا اہتمام کرے، اپنے پروردگار سے اپنا تعلق صحیح طریقے سے استوار رکھے اور بندوں کے لیے اپنے مال میں سے فراخ دلی کے ساتھ اور فروتنی کے احساس کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ خلاصہ ہے بیان کر دیا، یعنی دین کی حقیقت کیا ہے، بندگی کا شعور، یہ فیصلہ کہ میں دنیا میں جب تک جیوں گا اس کا بندہ بن کر رہوں گا۔ اسی کو ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تم نہیں مرو گے مگر یہ کہ اللہ کے سامنے سرفکندہ ہو کر، یعنی رہو گے بھی سرفکندہ ہو کر، جیو گے سرفکندہ ہو کر، اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اپنے پروردگار کے سامنے سرفکندہ ہو کر۔ یہی چیز ہے جس کو بندگی کے لفظ سے یا عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک عبادات ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اس بندگی کا علامتی اظہار ہے۔ بندگی اس شعور کا نام ہے کہ میرا پروردگار ہے، وہی تنہا میرا معبود ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، میرا آقا وہی ہے، خالق وہی ہے، میں اس کے بندے کی حیثیت سے جیوں گا اور بندے کی حیثیت سے مروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبر یہی دعوت دیتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں جن صورتوں میں پیغمبروں کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے تو وہاں پہلا جملہ ہی کیا ہوتا ہے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت کرو یعنی میں تمہارے پاس اس کا حکم لے کے آ گیا ہوں، اب بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ حکم کیا ہے، یہ میرے سوا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو پیغمبروں کی دعوت بھی اسی طرح بیان کی گئی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوط کو بھی منتخب کر لیا۔ ان کی قوم کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ بعض دوسرے موقعوں پر قرآن میں ہوا ہے۔ سورہ انبیاء میں بہت مختصر طریقے سے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، یعنی ابراہیم کے بعد ان کے بھتیجے لوط کو بھی ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بستی سے نجات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بستی کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا تو پیغمبر کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اس فیصلے کو نافذ کیا، لیکن اس عذاب کی زد میں پیغمبر اور اس کے ساتھی نہیں آتے، ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں، حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دین کی ہدایت پیغمبروں کو دے دیتے ہیں، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب ملی۔ اس کتاب میں جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے جو زبان اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی۔ یہ ایک کلام کی صورت میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس میں پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ بے کم و کاست اللہ کی بات لوگوں کو پہنچا دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن میں بھی یہ حکم دیا گیا، اور اس کے نزول کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ ابراہیمی دین کی جو روایت پہلے سے موجود ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو دینی روایت قائم ہو چکی ہے اس پر تم اور تمہارے ساتھی بھی قائم رہیں گے۔ اس طرح سے ایک سنت بھی جاری ہو گئی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں تو اللہ کے حکم پر اللہ کی ہدایت کے مطابق پیغمبر نے آگے پہنچا دیں، لیکن کیا پیغمبر صرف اللہ کا دین پہنچا دیتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ اس دین کے معاملے میں وہ رہنمائی بھی فرماتا ہے جو اس کے بعد دین کے علماء کرتے ہیں، یعنی اپنے زمانے میں وہی دین کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بڑی فطری بات ہے، یعنی ایک کتاب دی گئی ہے، ایک دین دیا گیا ہے۔ جیسے ہی کتاب کو پڑھا جائے گا اس میں کچھ سوالات پیدا ہو جائیں گے، لوگ رہنمائی کا تقاضا کریں گے۔ جب وہ اپنی سنت کو جاری کرے گا تو اس کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے 14 صدیاں ہو گئی ہیں لیکن لوگوں کے سوالات ختم نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اللہ کے دین کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں جہاں کہیں مشکل محسوس کرتے ہیں اپنے زمانے کے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ماضی کے علماء سے ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو نہایت واضح چیز یہ ہے کہ کسی اور کی طرف لوگ رجوع نہیں کریں گے، پیغمبر ہی سے پوچھیں گے۔ تو پیغمبر کیا اس موقع کے اوپر ایک روبوٹ کی طرح بس کتاب پہنچا کے اور سنت قائم کر کے چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باوجود کہ اس کی کوئی علمی تربیت نہیں ہوتی، اس کو دنیا میں کوئی علوم سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبری نہیں دیتے، بلکہ اس طرح انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ کا انتخاب ہوا ہے۔ یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے ان خصائص کی بنیاد پر جو انسانیت کا شرف ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر جو وحی ان پر نازل کرتے ہیں اس کی یہ برکت بھی انہیں عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ فیصلے علمی بھی ہوتے ہیں، یہ عملی بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ علم بھی ان کو عطا ہوتا ہے جو پھر عالم کی حیثیت سے ذمہ داریاں پوری کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔
دوسری جگہوں پر بھی یہی دونوں لفظ استعمال کیے ہیں دوسرے پیغمبروں کے بارے میں، حکم اور علم۔ حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور علم دین کا علم، حقائق کا علم، فطرت کا علم، تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کا اختیار دیتے ہیں۔ یہی رہنمائی ہے جو پھر بعد کے زمانوں میں قرآن مجید کے الفاظ میں علم کی روایت کی صورت میں قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس روایت کو پیغمبر شروع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کے بارے میں اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو وضاحت کر کے بتاتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تفہیم و تبیین کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اجتہادی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ دین کے کسی حکم کا اطلاق کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے علم کی بنیاد پڑتی ہے۔ دین کے علم کی بنیاد اصلاً اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں نقل ہوئے مل گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پیغمبر کے فیصلے، پیغمبر کا علم، پیغمبر کی فکر اور پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا اسوہ حسنہ، یہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے علم کی ابتدا کرتی ہیں، یعنی وہ حکم و علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی حکم و علم ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بھی ظاہر ہوا۔ اس طرح نہیں ہوا کہ لوگوں نے اگر قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میرا کام تو قرآن پہنچا دینا ہے، یہ بات تم کسی اور سے جا کے پوچھ لو۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ اگر کسی جگہ کوئی مشکل پیش آ گئی تو اس مشکل کو حل کیا۔ اگر اطلاقی مسائل میں اجتہاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو نہایت دقت نظر کے ساتھ اجتہادات کیے اور لوگوں کی اس معاملے میں رہنمائی کی۔ وہی رہنمائی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوا، یعنی دین کے طالب علموں کو معلوم ہوا کہ دین میں اصلاً مطلوب کیا چیز ہے، دین کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر کس طرح زندگی کے معاملات پر دینی احکام کا اطلاق کیا جاتا ہے، دین انسان کے ساتھ کس طریقے سے متعلق ہوتا ہے، یہی دین کا علم ہے۔ اسی سے در حقیقت دین کا فلسفہ، دین کی حکمت، اس کے احکام کا باہمی تعلق، اصل سے فرع پر استدلال کی دسیوں صورتیں سامنے آتی ہیں۔ یہی در حقیقت وہ علم ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے سے حدیث کی صورت میں منتقل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جس کا ظہور ہوا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، سراسر عنایت فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کی شکر گزاری کے احساس تک لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس کا یہاں حوالہ دیا ہے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ ہم جس کسی کو پیغمبر بناتے ہیں تو اس کو معاملات میں، خواہ وہ معاملات علمی ہیں یا عملی ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں اور علم بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ دین کے سب سے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کا علم غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بے خطا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی فیصلہ سناتے ہیں، کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی اجتہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید و تصویب اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ ایک بڑی نعمت بن جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے طالب علموں کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جیسے پیغمبر نے کیا دین کی حقیقت کو سمجھیں، حکم کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے علل متعین کریں، اس کے اندر سے قواعد عامہ اخذ کریں، ان کی بنیاد پر زندگی کے معاملات پر اطلاق کی ایک پوری سائنس پیدا کر دیں۔ یہ جو دین کا علم آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر پے در پے امتوں کے اندر دین کے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ در حقیقت وہی روایت ہے جو پیغمبر قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ جاری رہتی ہے۔ تو لوط کو بھی فرمایا کہ ابراہیمی کی طرح ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا۔ میں نے لکھا ہے یعنی صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت، یعنی ایک تو علم کا وہ درجہ ہے جو عام لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی اللہ نے بہت سے ملکات رکھے ہوتے ہیں جو تربیت کے نتیجے میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں کوئی تربیت نہیں ہوتی، یہاں کوئی مدرسہ نہیں کھلتا، یہاں کسی سے پڑھا نہیں جاتا، ایک امی کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں اور پھر حکم و علم عطا فرماتے ہیں، اور ایسی باریک بینی کے ساتھ
وہ دین کے احکام کا اطلاق کر کے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ زندگی کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ پہلی چیز عقل و فطرت کی پاکیزگی اور دوسری وحی الہی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب وحی عطا فرماتے ہیں تو خود قرآن مجید میں اگر آپ تدبر سے دیکھیں تو اس کی ابتدائی تربیت کی گئی ہے، بس وہی چیز کافی ہو جاتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر پیغمبر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ان چیزوں کا اطلاق کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے نازک معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاق کر کے دکھایا ہے، ہمارے سامنے وہی چیز رہنما بن جاتی ہے۔ یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دین میں غور کرنے کا طریقہ یہ ہے، تدبر کا طریقہ یہ ہے۔ دین کے احکام جب بیان ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں عقلی مضمرات کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، کیا لسانی مضمرات ہیں، کیا چیزیں الفاظ میں بیان ہوتی ہیں اور کن کو خود سمجھنا ہوتا ہے، اور جن کو خود سمجھنا ہوتا ہے ان کو پھر دنیا کے معاملات سے متعلق کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر تربیت ہے جو آپ اگر کبھی احادیث کے ذخیرے کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو حیرت انگیز طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ظاہر ہوئی۔ ان کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور فرمایا کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دے کر انہیں ایک بستی کی طرف بھیجا تو اس بستی کے لوگ اپنی بدکاریوں میں مصروف تھے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر جو جرائم پیدا ہوتے ہیں وہ تینوں صورتوں میں بعض اوقات متنوع ہو جاتے ہیں۔ بعض قوموں میں فواحش کا غلبہ ہوگا۔ تین ہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے جرائم کی حیثیت سے یا رذائل اخلاق کی حیثیت سے بیان کی ہیں، اور اس آیت میں بیان کر دی ہیں جس میں اخلاق کے بنیادی اصول کی وضاحت کی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزیں گنوا کر بتا دیا ہے کہ فواحش ہوں گے، دوسرے حق تلفی کی مختلف صورتیں ہوں گی، اور تیسرے سرکشی، بغاوت، ظلم، عدوان۔ یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں فواحش کا غلبہ ہو گیا، اور یہ ایسے فواحش میں مبتلا ہوئے، یعنی جنسی نوعیت کے ایسے جرائم کے مرتکب ہونے لگ گئے جس سے پوری قوم کی فطرت ہی بالکل مسخ ہو کے رہ گئی۔ اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ ان بدکاریوں کی تفصیلات دوسرے مقامات پر ہو گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے اس سورہ میں مختصر حوالہ دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یہ امرت پرستی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خبائث و فواحش کی طرف اشارہ ہے جس میں قوم لوط مبتلا تھی۔ امرت پرستی کی یہ بیماری دوسری قوموں میں بھی رہی ہے، لیکن جس درجے میں ان کے ہاں پیدا ہوئی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا پوری قوم نے اس کو اپنا امتیازی نشان بنا لیا تھا۔ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ مجلسوں میں اس کے منصوبے بنتے تھے، باہر سے آنے والے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ ان کے ہاں باقاعدہ ایک دوسرے کے مقابل میں اظہار فخر کیا جاتا تھا، اور اس حد تک ناشائستہ ہو چکے تھے بلکہ سرکش ہو چکے تھے کہ سیدنا لوط کے ہاں جب آخر میں فرشتے خوبرو لڑکوں کی صورت میں مہمان آئے تو یہ ان کے گھر پر پل پڑے۔ یہ ظاہر ہے کہ اب محض فاحشہ کے ارتکاب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے لیے آمادہ تھے کہ ان کو کھینچ کر لے جائیں اور زبردستی جو کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر ڈالیں۔ اس درجے کی بدکاری، اس درجے کا فاحشہ ہے جو ان کے ہاں عام ہو گیا تھا۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ سے ادا کیا، خبائث، اور اس طریقے سے بعض دوسری جگہوں پر بھی استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دین کا سارا کنسرن کس چیز سے ہے؟ خبث سے، یعنی پاکیزگی اس کا مقصد ہے، اس لیے وہ خبث آپ کے رویوں میں ہے، وہ خبث آپ کے اخلاقی معاملات میں ہے، وہ خبث آپ کے جسم کے ساتھ لاحق ہونے والی نجاستوں میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، اس سے پاک صاف رہنا یہی در حقیقت دین کی پوری دعوت کی بنیاد ہے۔
تو یہاں وہی لفظ استعمال کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی جب حرمت و حلت قائم کی ہے تو کیا کہا؟ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ اسی طرح یہاں اخلاقی معاملات میں بھی بالکل وہی لفظ استعمال کیا۔ رذائل اخلاق کیا ہیں؟ وہ خبائث ہیں، اور فضائل اخلاق کیا ہیں؟ وہ اخلاق کے طیبات ہیں۔ بدن کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے۔ اگر قرآن مجید کا استقصاء کیا جائے تو نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جسے وہ ہدف تنقید بنا رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے وہ انسانیت کو پاکیزہ رہنے کی تلقین کر رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اس نے مسئلہ بنا کر اپنے دین کی ہدایت اپنے پیغمبروں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ میرے فردوس میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کر کے آؤ گے۔ یہ پاکیزگی ہر پہلو سے مطلوب ہے۔ خبث جہاں بھی ہے اس سے آدمی کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، یعنی اس کی جو تفصیلات ہیں یا اس کے جو تینوں بڑے ابواب قائم کیے گئے ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اصل تعلیم کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ انسان اپنے نفس میں موجود اللہ کی ہدایت کو کام میں لا کر زندگی کے ہر معاملے میں خبیث و طیب کے فرق کو محسوس کرے۔ یعنی جس طرح انسان کے شعور کا پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے پروردگار کی صحیح معرفت کے ساتھ اس دنیا میں جینے کا فیصلہ کرے، جس کو بندگی یا عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہی چیز ہے جو تمہارے لیے ہم نے تمہاری وجہ تخلیق بنا دی ہے۔ تم پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ اسی لیے کہ بندگی کے شعور کے ساتھ جی کر دکھاؤ، اور اسی پر آگے پھر بندگی کے شعور کے ساتھ اگر جینا ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ جو روب عمل ہو جائے گی؟ وہ طیب اور خبیث کا فرق ہے۔ یعنی ہم تمام معاملات میں یہ سمجھنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کریں۔ یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے۔ ایک بچے کو بھی جو شعور دینا ہے وہ اصل میں یہی شعور ہے، طیب اور خبیث کے فرق کو واضح کرنا ہے۔ اسی فرق و امتیاز پر دین کی پوری ہدایت کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طیب اور خبیث کو الگ الگ پہچاننے کے لیے انسان کو عقل دی ہے۔ اس کی عقل میں وہ رہنمائی موجود ہے، اس کو بیدار کرنے، اس کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر جس طرح ہماری قوت شامہ ہے، وہ جہاں بدبو ہوگی فوراً ہم اپنا ہاتھ رکھیں گے، اور جہاں کہیں گندگی اور غلاظت ہوگی تو فوراً اپنے کپڑے سمیٹیں گے اور وہاں سے بچ کر نکلنا چاہیں گے۔ جب یہ شعور انسان کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ اس کو تمام اخلاقی معاملات پر اطلاق کر کے سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو خبیث اور طیب کے بارے میں آخری درجے کا عالم ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہے جو دین میں مطلوب ہے، یہ دین کا علم ہے۔ یعنی باقی دنیا میں آپ جو علوم حاصل کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے اور ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے، لیکن دین کے علم میں اصل چیز خبیث اور طیب کا فرق ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر اطلاق میں انسان متنبہ رہے کہ مجھے خبیث سے بچنا ہے اور مجھے طیب کو اختیار کرنا ہے، اور مجھے دوسروں کے سامنے بھی اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ یہی دین کی دعوت ہے اور یہی اس کی تربیت کا پورا پروگرام ہے۔ خبیث اور طیب کا فرق اگر انسانی فطرت کے اندر راسخ ہو گیا ہے، اس فرق کے ہر پہلو کو متعین کر لیا گیا ہے، اس کے اطلاق کا صحیح شعور پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اس کے آخری درجے میں سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی توفیق ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے رب زدنی علما، لیکن اصل علم یہی ہے۔ اس سے ہٹ کر دائیں اور بائیں جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں یا ان کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں یا ان کو دین کی تعبیر قرار دیتے ہیں، وہ ایجاد بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خبیث اور طیب کا فرق اپنے ذہن میں قائم رکھو۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں مطلوب ہے، اسی لیے ایک جامع تعبیر اختیار کی گئی، قد افلح من تزکا، جس نے طیبات کو اختیار کر لیا، جس نے پاکیزگی اپنا لی، اس کے لیے فلاح کی ضمانت ہے۔ یعنی بعض جگہوں پر تفصیل کر دی جاتی ہے، اور جب ایک جملے میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر تزکیہ اور اس نوعیت کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔
ازواج مطہرات کے بارے میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی ہدایات دی ہیں تو سورہ احزاب میں دیکھیے ایک دوسرا لفظ اختیار کیا جو اسی کے ہم معنی ہے کہ یہ ہدایات تمہیں کیوں دی گئی ہیں، تمہارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیوں لگائی گئی ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا پروردگار یہ چاہتا تھا کہ اہل بیت یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاکیزہ بنائے، ان چیزوں سے پاکیزہ جو یہ تمہارے دشمن، تمہارے مخالفین تم پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو آیا تطہیر کیا ہے؟ وہ اصل میں دین کے اس مقصد کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے یا کوئی پابندی لگائی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس سے مقصود کوئی پابندیاں لگانے کا شوق نہیں ہے، تطہیر ہے، تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے۔ وہ پاکیزگی ہے جس کا مطالبہ تمہارا پروردگار تم سے کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے ایک لفظ تبدیل کیا اور اس کے نتیجے میں دین کے اصل فلسفے کو مربوط کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ ایک ہی چیز ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے۔ اس بستی سے ہم نے اس کو نجات دی جہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تعمل الخبائث، خبائث کا ارتکاب کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے۔ یعنی اگر کوئی خبائث کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے، خبائث میں مبتلا رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت خبائث ہی میں منہ مارتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ بالکل اس جانور کا سا ہو جاتا ہے جو گندگی پر پلا بڑا ہو، اور اس کے بعد ہر چیز اس کے لیے اسی گندگی کے حوالے سے زندگی کا مقصد بن گئی ہو۔ چنانچہ پھر اس کا گوشت کھائیے، اس کا دودھ پیجیے، وہ سب چیزیں در حقیقت اسی آلودگی کو انسانوں تک پہنچاتی ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلنہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی خبائث کا ارتکاب کرنے والوں سے اس کو نکال لیا، اپنی طرف سے اس نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، ہماری دعوت پیش کر دی، ان کو متنبع کر دیا۔ آخر میں ہم نے اپنے 2 فرشتوں کو بھیج کر اس حقیقت کو بالکل نمایاں کر دیا کہ یہ اس درجے کے احمق ہو چکے ہیں اور اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ اب یہ مہمانوں پر بھی ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہم نے ان کا فیصلہ سنا دیا اور اپنے بندے کو یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ ارشاد ہوا انہ من الصالحین، اور ہم ایسا کیوں نہ کرتے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سارے لوگوں میں سے تھا، یعنی صالحین ہے جن کا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، صالحین ہے جن کی ہم مدد کرتے ہیں، اور صالحین ہے جن پر ہماری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو انسانوں کے مراتب بیان کیے گئے ہیں اس میں عمومی مرتبہ کیا ہے؟ صالحین کا مرتبہ، یعنی یہ تو ہر شخص کی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ صالح انسان ہو کر رہے، اور صالح انسان کون سا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو خبائث سے بچائے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو طیبات کا عادی بناتا ہے، یعنی وہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات کرنے میں اسی فرق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا بندہ لوط بھی ایسا ہی تھا، وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ اس میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ صلاح و فلاح کی بنیاد کیا چیز ہے، یعنی صلاح و فلاح قرآن مجید نے بعض موقعوں پر احکام کی صورت میں واضح کی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر سورہ مومنون کی ابتدا میں کہا قد افلح المومنون، یعنی اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے فلاح پا گئے، اور آگے کچھ ضروری چیزیں بیان کر دی۔ تو بعض جگہوں پر انداز یہ ہوتا ہے کہ وہاں احکام کی ایک فہرست آ جاتی ہے، یا وہ چیزیں جو صلاح و فلاح کا ظہور بنتی ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن جب یہی بات اصول کے طور پر کہی جائے تو تزکیہ، تطہیر، پاکیزہ بننا، پاکیزہ رہنا، پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرنا، پاکیزگی کو اپنا ہدف بنانا، دین کی دعوت میں اس بنیادی حقیقت کو سامنے رکھ کر پورا دین ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کی کچھ اصولی تفصیل کرنا مقصود ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو پچھلی آیات میں اختیار کیا گیا کہ یہ بندے ہیں ہمارے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کر کے دوسروں کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ
نیکی اور خیر کے کام، اعلیٰ اخلاق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ دین کی دعوت کا بیان ہے۔ قرآن مجید اس سورہ میں اسی چیز کو نمایاں کر رہا ہے کہ ہماری دعوت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کے مطابق پیغمبر کس طرح سے یہ دعوت پہنچاتے رہے ہیں، امتوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر